نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان کافر لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کا صحیح مرتبہ نہیں پہچانا. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، اللہ کی صحیح قدر نہیں کی. جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی تھی؟ جو نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیس، جس کو تم نے کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے. تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سارے کاغذوں کو چھپاتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور جس کے ذریعے تمہیں ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. قل اللہ، اے پیغمبر اس سوال کا پھر آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ وہ کتاب اللہ نے ہی نازل کی تھی. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول ہو کر استہزاء کرتے رہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب جو ہم نے نازل کی ہے پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. لِتُنذِرَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ تم اس وحی کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے القرى کو یعنی مکہ مکرمہ کو اور اس کے ارد گرد کی بستی والوں کو ڈراؤ. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی پوری نگہداشت رکھتے ہیں. یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 92 تک کا. ان دو آیتوں میں روح خطاب
اہل کتاب کے منکرین نبوت کی طرف ہے۔ پچھلی جو آیات تھی ان میں تو مخاطب کیا گیا تھا ان لوگوں کو جو مشرکین میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے، اور کچھ یہودی اور اہل کتاب بھی ایسے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اور آپ پر نازل ہونے والی سچی کتاب قرآن کریم کا انکار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں سب سے پہلے یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی انسان پر کبھی کچھ نازل نہیں کیا، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ وحی کا نازل ہونا اللہ سبحانہ و تعالی کی انسانیت پر بہت بڑی مہربانی ہے، اس لیے کہ وحی کیوں نازل ہوتی ہے؟ اس سبق کو یاد دلانے کے لیے جو سبق اولاد آدم بھول جاتی ہے، جب وہ سبق بھول جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی رسول بھیجتے ہیں، کتاب نازل فرماتے ہیں تاکہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت سے نکالا گیا تھا اور زمین پر بھیجا گیا تھا، تو اس موقع پر یہ فرما دیا گیا تھا کہ جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے تو وہ پھر حساب و کتاب کے دن نہ خوف زدہ ہوں گے نہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اس کے بعد نبوت کا اور وحی کا سلسلہ جو جاری فرمایا، یہ سراسر رحمت تھی اور انسانی مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی زبردست ہمدردی اور رعایت تھی۔ اب وہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان پر کبھی کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے احسان عظیم کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ بڑی ناقدری ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے مقام و مرتبے کو بھی نہ پہچاننا، اللہ تعالی کے احسان کو بھی نہ پہچاننا۔ دوسرا یہ کہ یہ بات جو کہنے والا تھا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ کہنے والا شخص مالک بن سیفی تھا، جو خود کو یہودی کہا کرتا تھا، یہود میں شمار ہوتا تھا، اور یہود جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بھی قائل ہیں اور توریت کے بھی قائل ہیں۔ اب ایک طرف وہ اپنے آپ کو یہودی کہتا تھا، یعنی حضرت موسیٰ کی نبوت کو مان رہا ہے اور توریت کے کتاب اللہ ہونے کا اقرار کر رہا ہے، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اور صرف ضد اور عناد کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی انسان پر کوئی وحی نازل نہیں کی۔ فرمایا کہ اس سے پوچھیے کہ وہ کتاب جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو سراسر نور و ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی تو پھر اپنے آپ کو اہل کتاب کہلانا بھی چھوڑ دو، اور یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تو یہ کتاب کیسے آ گئی؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا۔ پھر یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک زبردست طنز فرمایا ہے یہودیوں پر کہ وہی کتاب تورات جس کے تم نے اجزاء بنا رکھے ہیں، اس کو پارا پارا کر رکھا ہے، تبدونہا وتخفون کثیرا، ان میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو۔ معاملہ یہ تھا کہ توریت اور پھر توریت کے بعد جو دیگر سچی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان میں بہت کچھ ایسا تھا جس پر خود یہودی عمل نہیں کرتے تھے۔ مثلا سود لینے کی ممانعت موجود تھی،
اور یہودی سود خوری کیا کرتے تھے، اور اس میں یہ ممانعت واضح موجود تھی کہ اپنے لوگوں پر زیادتی نہ کرو، ان کو گھروں سے نہ نکالو، زیادتی کرتے تھے ان کو جلا وطن کیا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح پیشین گوئیاں موجود تھیں، اور ان پیشین گوئیوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہی کتاب جس کو تم نے کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، قراطیس جمع ہے قرطاس کی، قرطاس کا معنی کاغذ، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے پارا پارا کر کے تم نے رکھا ہوا ہے، جس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے بس اس کو دکھلاتے ہو اور باقی کو چھپائے رکھتے ہو۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور وہی کتاب جس کے ذریعے تعلیم دی گئی تھی ان باتوں کی جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، وہ کتاب کس نے نازل کی تھی۔ اور پھر یہاں وہی اصول یاد کر لیجئے کہ جس بات کا جواب حتمی ہوتا ہے تو اس کا جواب سائل خود بھی دے سکتا ہے، حتمی ہونے کی وجہ سے اور مسلم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہاں کہنے والا یہودی تھا اور وہ خود اس چیز کا تسلیم کرنے والا تھا، اس لیے فرمایا کہ کہہ دیجئے اللہ، وہ کتاب اللہ نے ہی نازل کی تھی۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنے استہزاء میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں، تماشا لگاتے رہیں۔ اور دیکھیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ ضد کیسی بری چیز ہے۔ یہود کا جو انکار تھا وہ صرف عناد کی بنا پر تھا، حسد اور عناد، کہ کیسے نبوت کا سلسلہ ہم سے چھین کر اور اولاد ابراہیمی کی دوسری شاخ میں منتقل کر دیا گیا، یہ تو پیغمبر بنی اسرائیل سے نہیں ہے، کیسے ہم ان کو تسلیم کر لیں۔ یہ حسد اور ضد ان کے دلوں میں تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے وہ بات کہی جس کے وہ خود بھی قائل نہیں تھے۔ یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کبھی کچھ نازل نہیں کیا، حالانکہ خود اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمارے آبا و اجداد میں فلاں فلاں نبی گزرے۔ نبی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وحی ان کی طرف آتی تھی، توریت کو اللہ کی کتاب کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو اسی توریت کی وجہ سے اہل کتاب کہا کرتے تھے، لیکن جب ضد دماغ پر سوار ہوئی تو یہ بول دیے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ بڑی بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اس ہدایت کی جو اس سے پہلے ہے۔ اور یہ مضمون بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئے ہیں کہ قرآن پچھلی کتابوں کے لیے مصدق بھی ہے، مہیمن بھی ہے۔ مصدق یعنی تصدیق کرتا ہے، اور مہیمن ہے، پچھلی کتابوں پر نگران ہے، ان کتابوں میں جو تحریف کی گئی اور یہود اور نصارہ نے جو گڑبڑیں کی تھی تو قرآن ان چیزوں کو بھی واضح کرتا ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو ہم نے اتاری ہے اس لیے کہ آپ ام القریٰ اور اس کے ارد گرد کی بستیوں میں جو رہنے والے ہیں ان کو خبردار کر سکے۔ ام القریٰ کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو۔ ام القریٰ کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے تمام بستیوں کی اصل، تمام بستیوں کا مرکز۔ مکہ مکرمہ پہلا شہر ہے جو روئے زمین پر آباد کیا گیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آبادی جو ہے دوسرے شہروں میں پھیلی۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اشارہ کر دیا کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو آخرت یاد ہو اور پھر وہ اللہ کی اس کتاب کا انکار کر دے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی پوری نگہداشت رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔
پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اس آیت کا ایک پس منظر ہے. ایک صاحب تھے عبداللہ ابن ابی سرح اور ان کی توہین کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی پھر اصلاح فرمائی. مرتد ہونے کے بعد یہ دوبارہ مسلمان ہوئے، صحابی ہیں اور افریقہ کے فاتح ہیں. عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے، ماں شریک بھائی تھے یا رضاعی بھائی تھے. یہ مسلمان ہوئے مکہ مکرمہ میں ہی اور پڑھے لکھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وحی لکھنے کے لیے مقرر کیا، کاتب وحی بنایا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی لکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی جس کے آخر میں ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عظیم اور حسین تخلیق کا ذکر کیا ہے. پھر آخر میں آتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. سو بڑی برکت والی ہے وہ ذات اللہ کی جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھی اور سب سے حسین تخلیق کرنے والی ہے. تو فتبارک اللہ احسن الخالقین اس آیت کے آخر میں آتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو مضمون ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی شان تخلیق کے بیان پر ہی مشتمل ہے. اب ماحول دیکھیے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قلب کے انوارات ہیں وہ انوارات ان کے دل پر بھی پڑ رہے ہیں. اور جملہ بھی سادہ سا تھا، ماشاءاللہ جیسا جملہ ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، جیسے ماشاءاللہ کہہ دیے اس طرح کا جملہ ہے. تو یہ لکھ رہے تھے اور آیت کا مضمون تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق یہ، تو ان کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی نازل ہوا ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلانے سے پہلے ہی ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی نازل ہوا ہے. اس پر یہ بدعت گئے اور ان کے دل میں بہت بڑا شبہ پیدا ہوا کہ یہ کیا ہوا، یہ جملہ میں نے بولا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی نازل ہوا ہے، وحی ہے. تو کیا میرا جملہ اچھا لگا اور اس کو وحی بنا دیا؟ حالانکہ جملہ تو کوئی بہت بڑا مضمون تھا ہی نہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ جیسا جملہ تھا. لیکن اس وقت شیطان نے ان کے دل میں بہت بڑا وسوسہ ڈال دیا کہ یہ جملہ چونکہ بہت اچھا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین، لہٰذا یہ جملہ مجھ سے لے لیا. اب یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی کا امتحان اور بعض کے لیے اللہ تعالی کی توفیق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کے مطابق کتنی وحی نازل ہوئی، کتنے ہی احکام ایسے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق آئے. اس رائے کے مطابق وحی آ گئی، جیسے شراب پر پابندی، جیسے پردے کے احکام،
اور بہت سارے دیگر بھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ وسوسہ کبھی بھی نہیں آیا کہ میں نے کہا اور اس بات کو وحی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بیچارے پھنس گئے اور مرتد ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور میرا ایک جملہ انہیں اچھا لگا، اس جملے کے بارے میں کہنے لگے کہ ہاں یہ وحی ہے نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر بہت غصہ تھا، بہت غصہ تھا. جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے امان کا اعلان نہیں کیا تھا، اور وہ ایسے ہی کچھ گستاخ تھے تکلیفیں پہنچانے والے، ان میں ایک یہ بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے امان کا اعلان نہیں کیا، اور صحابہ کرام کو حکم یہ تھا کہ یہ جہاں بھی ملے، بیت اللہ کے اندر ملے تو انہیں قتل کر دیا جائے. لیکن یہ چھپ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہربان تھے، بہت نرم دل تھے. ان کا دل پسیج گیا تو انہوں نے اپنی چادر میں ان کو لیا، اور جیسے عربوں کی بڑی بڑی چادریں ہوتی تھی کہ دور سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک آدمی ہے یا دو آدمی، تو ان کو اپنی چادر کے اندر لے لیا اور اسی طرح چلتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور ایک دم چادر ہٹائی اور کہا اللہ کے رسول ابن ابی سرح کو معاف کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر تک سکوت کیا، آپ خاموش رہے، بیٹھے رہے. پھر سر اٹھایا، فرمایا ٹھیک ہے، معاف کر دیا. ابن ابی سرح مسلمان ہو گئے. جب یہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو جب یہ آ گیا تھا قتل کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا آپ کی وجہ سے آپ نے نہیں کیا کہ آپ کے سامنے تھا. حضور نے فرمایا کہ میں نے تو حکم دے رکھا تھا پہلے، کر دیتے اسے قتل. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں معمولی سے اشارہ کر دیتے آنکھ سے اور اس کا یہی کام تھا، ہم کر دیے جاتے. حضور نے فرمایا کہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مجلس کے اندر اس طرح خفیہ اشارے کرے. تو یہ بچ گئے اور مسلمان بھی ہو گئے. اور تمام محدثین نے لکھا ہے کہ فحسن اسلامہ، ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا مکہ مکرمہ میں، ان کے مرتد ہونے کا واقعہ پیش آیا. پھر اس کے بعد شاید انہیں کبھی ندامت بھی ہوئی ہوگی. تو ہجرت کے بھی 8 سال بعد جب مکہ فتح ہوا تو جب یہ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد ان کا اسلام بہت اچھا رہا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی توفیقات سے نوازا. یہ اسلامی فوج کے جرنیل ہوئے، اور افریقہ کے جو علاقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں فتح فرمائے. سوڈان ان کے ہاتھوں پر فتح ہوا، اور پھر جو سوڈان کے ساتھ دیگر علاقے تھے وہ ان کے ہاتھوں پر فتح ہوئے. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ انہی کے بارے میں ہیں. اور جیسے قرآن کا اسلوب ہے، یہاں پر بھی بات بہت بے نیازی کے ساتھ کی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا جھٹلانے والے ہوں، دونوں کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو بھی اللہ پہ جھوٹ بولے گا تو وہ اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. حالانکہ یہاں واضح ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے ہیں ہی نہیں، لیکن داعی کو چاہیے کہ وہ دعوت کو اسی بے نیازی کے ساتھ پیش کرے کہ دیکھو اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، لیکن اگر میں سچا ہوں اور پھر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو اپنا انجام سوچ لو کہ پھر تمہارا انجام کیا ہوگا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی. تنزیہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر بھی وحی نازل کی گئی ہے، یہ ٹکڑا تو مجھ پہ نازل کیا گیا. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ،
اور اسی طرح جو یہ کہے کہ میں بھی ویسے ہی کلام نازل کروں گا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، اس سے بڑا ظالم کون؟ یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور اگر تم وہ وقت دیکھ لو، کیا مطلب؟ اگر تم وہ وقت دیکھ لو تو بڑا ہولناک منظر دیکھو گے۔ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ایسے ظالم موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتوں نے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا دیے ہوں۔ جب موت ان کو آتی نظر آئے گی نا اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر انہیں اب لے رہے ہوں گے، اس وقت ان کا جو حال ہو، اگر وہ آپ دیکھ لو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے۔ اور یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ منظر غیب ہوتا ہے۔ ہم اگر کسی کو دیکھیں کہ وفات سے پہلے وہ بہت تکلیفوں میں ہے تو یہ تکلیف وفات سے پہلے کی ہے، یوں نہیں کہنا چاہیے جان نکلتے وقت کی تکلیف ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں جو یہ ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ منکر کی اور کافر کی موت بڑی سخت ہوتی ہے، یہ غیب ہے۔ عین ممکن ہے کہ ظاہر میں ہم یوں دیکھیں کہ ایک مسلمان کو موت بڑی تکلیف کے ساتھ آ رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کافر بڑی آسانی سے مر گئے۔ آج کل ایسی دوائیاں موجود ہیں، ایسے ٹیکے موجود ہیں کہ کافر بہت پرسکون موت مرتا دکھائی دے گا، اور مسلمان ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تکلیف کی وجہ سے تڑپتا ہوا جائے۔ لیکن یہ جو تکلیف ہے اور یہ جو سکون ہے یہ موت سے پہلے کا ہے۔ موت کے عین وقت کے جو احوال ہیں وہ غیب ہیں، اور ان پر ایمان بالغیب ہونا چاہیے، وہ نظر نہیں آتے۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالی خارق عادت کے طور پہ کسی کو دکھلا دے، ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھ لو جب ظالم موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں اور فرشتوں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھا دیے ہوں، اخرجوا انفسکم، اور فرشتے کہہ رہے ہوں نکال اپنی جان، نکالو اپنی جان۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم جو اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگایا کرتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم جو اس کی آیات کے بارے میں تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ جو اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور اس کی آیتوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے ہم سب کا عطا فرمائے۔